دو کا 130 یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی اختیار کرے گا جو محض بے وقوف ہوگا، ہم نے تو اس دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہے۔ دیکھو اس میں یہ آیت میں امت کا لفظ نہیں ہے، مگر سلسلہ ہم لوگ جاری رکھ رہے ہیں 128 129 اب یہ 30 تاکہ اس کو سمجھ میں آئے۔ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے اور ہر کوئی جو بھی لگاتار راغب رغبت رکھے گا، مشغول رہے گا، کہاں رہے گا مشغول؟ ملت ابراہیمی کو، مطلب ملت ابراہیم سے جڑا رہے گا۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل اور اسحاق کا کام کیا ہے، رول کیا ہے کہ بھائی جو سوچ ایک امام دے رہا ہے اس سوچ کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، تو یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ ہر کوئی رہے گا سوائے اس کے جو کمزور ہے، جس کی نفس کمزور ہے، جو بیوقوف ہے، جو پاگل ہے، وہی جو ہے وہ ملت ابراہیم کو سمجھے گا نہیں اور اس کے اندر مشغول نہیں رہے گا۔ تو یہ ترجمہ اس کا، بے شک ہم نے چنا ہے اسے دنیا میں اور آخری اعمال میں بھی وہ اصلاح کرنے والا رہے گا۔ یعنی ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی چنا ہے اور آخرت میں بھی چنا ہے، وہ صالحین میں سے ہے۔ تو آخرت میں مرنے کے بعد ابراہیم کو چننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آخرت کے مطلب کیا ہے، آخرت کو ہم سمجھے نہیں، وہ اس کا ایک الگ موضوع ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں ہم نے ابراہیم کو صالحین لیا ہے۔ صالحین جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے، مطلب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ابراہیم زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام ابراہیم جو ہے، جو انسان کو زندہ رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھی صالحین ہے۔ دنیا تو ہم کو پتا ہے کہ بھائی دنیا، یہ جو دنیا ہے، اور آخرت بھی جو ہے وہ دنیا کا ہی جڑا ہوا حصہ ہے۔ مرنے کی بات یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، مرنے کے بعد تو سب اپنا حساب کتاب ابراہیم کی، ہم کو امامت کی کیا ضرورت ہے مرنے کے بعد، اس کی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ برابر سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ تو اس آیت میں کیا بتا رہا ہے؟ سر یہ پروکریسٹینیشن پروسیس میں بھی ابراہیم ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، یعنی جو تاخیر ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ہی لگا ہوا ہے کہ ملت ابراہیم کی طرف ہم کو ہمیشہ رغبت رکھنا ہے، اس کے سوائے ہمارا چارہ نہیں۔ اگر ملت ابراہیم کی طرف ہم رغبت نہیں ہے، وہی نہیں ہے جس کی نفس کمزور ہے، بیوقوف ہے، جو پاگل ہے۔ یقیناً ملت ابراہیم دنیا اور آخرت میں صالحین میں سے ہوگے، برابر؟ تو جو دنیا اور آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، تو اگر آخرت کے معنی مرنے کے بعد ہے تو ابراہیم کی ملت یا ابراہیم کو آدمی سمجھتے ہو تو وہ تو ختم ہو گیا، مر گیا، تو اصلاح کون کرے گا؟ تو یہاں تو بتا رہا ہے کہ ابراہیم صالحین میں سے دنیا اور آخرت میں۔ تو یہاں بھی آخرت کے معنی بھی کلیئر ہو رہے ہیں کہ بھائی آخرت وہ عمل زندگی کا جو دھیما دھیما آہستہ آہستہ رفتار میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ بھی اپنی اصل کو جاننے کا نا۔ جی 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 جی، کیونکہ وہ گائیڈنس جو ہے ہم کو نفس کو سمجھنے کا، نفس کو صحیح راستے پہ رکھنے کا، وہ ساری چیز جو ہے وہ اس کے اندر بتا رہا ہے 2 کا 130 میں، کہ وہ جو بیوقوف ہوگا وہی راغب نہیں ہوگا۔ اب راغب ہونے کے لیے جو ہے، راغب بھی جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کے اندر ہے، وہ پرانے ابراہیم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یا رغبو جو لفظ ہے امپرفیکٹ لفظ ہے، کنٹینیوس ایکشن بتا رہا ہے وہ، تو یہ کوئی پرانے ابراہیم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی جی۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 16:120 میں ابراہیم کیا امت ہے، تو یہ امت کیا ایک کریکشنل پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے، اصلاحی طریقہ ہے، جس سے ہماری سوچ، ہماری نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں 2 کا 131 کے اوپر۔ جی، 2 کا 131 ہے کہ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔ ہاں، اب وہی ابراہیم کی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، جب اس کے رب نے کہا عاجزی سے سلامتی میں آ جاؤ، مطلب آپ کو اسلم مطلب یہ جو لفظ ہے جھک کر کے سلامتی میں آ جاؤ، تو کہا کہ بھائی میں سلامتی میں ہوں اور میں اپنے رب کے سامنے میں سر خم ہوں، میں جھکا ہوا ہوں، میں سلامتی میں ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ 132 پہ آ جاؤ۔ 132 پہ آتا ہوں سر جی، یہ ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ يَا بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ قَالَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ تو 2 کا 132 جو ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. آیت تھوڑی مشکل ہے اس لیے مفہوم بتا رہا ہوں. ترجمہ بتاؤں گا تو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وسا کے مطلب بتا دیتا ہوں. وسا بیہا جو لفظ ہے اس کو جو ٹرانسلیٹر لوگوں نے اس کو ترجمہ نہیں کیا، یہ مؤنث لفظ ہے. یہ ابراہیم اپنی نفس کے بارے میں بتا رہا ہے، اپنی سوچ کے بارے میں بتا رہا ہے. اور ابراہیم نے اس کی نفس کے ساتھ معاہدہ کیا، یعنی اپنی ہی سوچ کو اس نے وصیت کی. وصیت نصیحت، خبردار کیا، حکم دیا. اس کے یہ وصا کے مطلب ہے. اور کس کو کیا اس نے؟ بنی ہی کے اپنے عموماً مانے لیتے بیٹے نہیں، وہ سوچ جو ابراہیم نے جس کو پیدا کیا، جو ابراہیم کے ذریعے سے ذریات سے جو پیدا ہوئی، جس کو ابراہیم نے بنایا، جس سوچ کو، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں ابراہیم کی بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ جو سوچ جو پیدا ہوئی ہے ابراہیم کے ذریعے، اس کو عموماً بیٹا بولتے ہیں. وہ بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ابراہیم کے بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ یعنی آگے چل کے بتایا ہوا یعقوب کے مطلب ہی ہے جو جس کا روٹ ورڈ ہے جو عین، کاف اور بے، بعد میں آنے والے. جو یعقوب کے مطلب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یعقوب اپنی بنی سے کیا بولتا ہے. تو یہ واو لگا کے انہوں نے اپنے قرآن بتا رہا ہے کہ بنی ہی جو ہے وہ یعقوب ہے. سمجھنے کی کوشش کرنا، یعقوب جو ہے وہ ابراہیم کا بنی ہے. عیسائیوں میں اور یہودیوں میں یعقوب کا نام اسرائیل ہے. یعنی ابراہیم کے بعد جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے بعد جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کو عیسائی اور یہودی جو لوگ ہیں اس کو اسرائیل بولتے ہیں، بنی اسرائیل. یعقوب کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ لڑائی کرتا ہے، اللہ سے لڑائی کرتا ہے. ان کی یعنی جو یہودی اور نصارہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ لوگ بولتے ہیں. تو یعقوب وہ سوچے جو ابراہیم کے بعد آئے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں نا ابراہیم کے بعد. یعقوب کے لغتی معنی ہے جو بعد میں آنے والے. مفہوم میں یہاں ابراہیم کے جو بعد میں آنے والے ہیں. یہاں بنی کے مطلب ہی دیا کہ جو بچے، جو سوچ جو ابراہیم کی جو پیدا ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری سوچ کو یعقوب بولا ہے. تو یعقوب جو ہے ابراہیم جو امام ہے، امام کا ہمیشہ زندہ رہنا ضروری. امام کبھی مرتا نہیں ہے. مگر امام کی جو سوچ ہے نا، اسماعیل اور اسحاق بھی کبھی نہیں مرتے ہیں، یہ ملت ابراہیمیہ رہتے ہیں. مگر یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ یعقوب کو موت آتی ہے. یعنی آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعقوب کے مطلب بعد میں آنے والے، جو ابراہیم سے ہی نکلی ہوئی ہے چیز، سوچ، اس کو یعقوب بولا ہے کہ جو ابراہیم نے ہی جس سوچ کو بنایا ہے. یعقوب کے لغتی معنی عین کاف بے کے مطلب ہے جو بعد میں آنے والے، یعنی جو سوچ بعد میں آنے والی ہے وہ یعقوب ہے. یعقوب کا کام یہ جو ہمیشہ جنگ کرتا ہے، محراب میں حرب کرتے رہتا ہے، جو یعقوب، اس کو یعقوب بولتے ہیں. جو سوچ کبھی جنگ کرتی رہتی ہے اور وہ کبھی مرتی بھی ہے، کبھی زندہ بھی ہوتی، کبھی ہارتی ہے، کبھی جیتتی ہے. تو یعقوب کی صفت میں بتا رہا ہوں کہ یعقوب یہ چیز ہے جو ہمارے اندر ہی ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ساری چیز پریزنٹ میں ہے. ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اور جو ہے یہ ڈائلاگ فارم کے اندر ہے. جو باتیں جو ہو رہی ہے، ایک سوچ کا کردار دوسری سوچ سے بات کر رہا ہے، ایک سوچ دوسری سوچ کو زبردستی کر رہی ہے، ایک سوچ کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک مومن ہے. تو یہ ساری سوچوں کی ڈائلاگز کی کتاب ہے پوری، اور اس کو اس طرح سے لکھا گیا ہے. اس کو انگلش میں تھیوفینی بولتے ہیں. تو دوسری آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم دین، یعنی پھر یہ اس کے آگے آیت ہے کہ یقیناً بے شک اللہ نے تمہارے خود کے لیے چنا ہے دین. دین کے مطلب کیا ہے؟ جو جس سے زندگی ملتی ہے، دینے کی چیز، دینے میں زندگی ہے. احساس والی زندگی کو دین بولتے ہیں. کنجوسی دین کا نام نہیں. جو کنجوسی کرتا ہے مطلب وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے. اس کو ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، بدلاؤ چاہیے. تو اس کو دین کے مطلب ہے ایک ایسی چیز، ایسی جو انسان کو زندگی دیتی ہے، ایک ایسی سوچ جو انسان کو زندگی دیتی ہے. میاں روی والی زندگی. ایسا نہیں کہ دیندار ہے تو دولت لوٹاؤ. میاں روی، بیچ کا ہی رکھو، اور امن اور سکون کی زندگی کا نام
دین ہے، یعنی دینے میں جو بات ہے وہ. اور اس کے بعد کی آیت فلا تموتن، یعنی یہ مرنے والی بات ہو رہی ہے. یہ اس کے لیے قلب کا زندہ ہونا ضروری ہے. یہ تم مرو مت سوائے مسلمین ہو کے، یعنی وہ بات کیسی ہو رہی ہے کہ تم کو کبھی بھی مرنا نہیں ہے. مرتا انسان کب ہے؟ جب دین کو فالو نہیں کرتا ہے، جب وہ تمہارے لیے جب دین چنا گیا ہے، اسلام دین چنا گیا ہے، جب وہ دین کو فالو نہیں کرتا ہے، جب وہ دینے والا نہیں بنتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اس کا قلب مر جاتا ہے. تو ہم کو اگر ہمارا قلب مر جاتا ہے تو ہم مسلمان، ہماری یعنی مسلمون ہماری انکساری میں، محبت میں اور امن اور سکون میں ہماری موت نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں لڑائی جھگڑا فساد رہے گا، بدلاؤ پیدا نہیں ہوگا. یعنی مردہ جو رہتا ہے، جن کا ذہن جو مردہ رہتا ہے، اس میں ترقی نہیں ہوتی، اس میں بدلاؤ نہیں آتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ ذہن مردہ ہے. تو ہم کو کبھی بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کو کبھی بھی جو ہے مرنا نہیں ہے، مردار نہیں ہونا ہے ذہنی طور پہ. ہم کو مسلمون مطلب ہم کو ہمیشہ دین پہ زندہ رہنا ہے، جس کو اللہ نے یعنی قرآن نے ہم کو نام مسلمون دیا. مسلمون کے مطلب ہے جو امن میں ہو، سکون میں ہو، جو ہمیشہ اپنی زندگی جھک کر چلتا ہے، فرما برداری میں چلتا ہے، اخلاق کو صحیح کرتا ہے. مسلم ایک اخلاق کا نام ہے، قوم کا نام نہیں ہے. تو جو بھی انسان امن اور سکون میں اور اپنے جو بھی اپنی حیثیت ہے وہ لوگوں کو دینا اور اس کی جو سوچ ہے اس کو زندہ رکھنا، کھل کے رکھنا، ایسے لوگوں کو مسلمون ہے. کہ ہم کو اگر ہم کو کبھی بھی مرنا مردار نہیں کرنا ہے، ہم کو ہمیشہ ہمارا جو خاتمہ ہے، ہماری زندگی ہے لگاتار، وہ زندگی دین کے حساب سے ہم کو چلنا چاہیے. دین کا مطلب ہی ہے دینے والا، زندہ، جو ہمارے ذہن کو زندہ رکھتا ہے. اب 2 کا 133 پہ آ جاتے ہیں. یہ سر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون. کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. دیکھو یہ بھی آیت پریزنٹ ٹینس کی ہے. ام کنتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم شہادت دیتے ہو، کیا تم گواہ تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی؟ پھر آپ زندہ تھے جب اس ٹائم پہ یعقوب علیہ السلام. ہم نے یہ ساری چیزوں کو شخصیت بنا دیا. یہ شخصیت کی بات نہیں ہو رہی. یہ کس طرح، یہ پڑھنے والوں سے سوال ہے. کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم گواہ تھے، کیا تم خود حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی؟ جب تم کیا حاضر تھے؟ تو اگر ہم کوئی شخصیت لیتے ہیں تو اس کا سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. یعقوب وہ اپنے ابراہیم کی سوچ کا ایکسٹینشن ہے. وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق جو سوچ ہے ان کا ایکسٹینشن ہے. جو ابراہیم کے ساتھ میں اسماعیل نے گھر کو بنایا، مطلب سوچ کے گھر کو تعمیر کی، اس نے اس کو صفائی کیا، اور اسحاق اس کے اوپر سوچ کے اوپر غور و فکر کر کے اس کا رد عمل کر. یہ ساری چیزیں اندر کی ہے. مگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یعقوب جو بعد کی جو سوچ ہے، بعد میں جو یعقوب کے مطلب بعد میں آنے والی، تو جو بعد میں آنے والی سوچ ہے کبھی کبھی اس کو بھی موت آ جاتی. مطلب وہ ساری چیز جاننے کے بعد بھی وہ عمل نہیں کرتا، وہ ذہن اس کا مرنے لگتا ہے. الموت لفظ ہے یہاں، الموت، تو وہ اس کے اوپر موت کی حالت طاری ہوتی ہے. تو یہ پورے کے پورا کوئی پاسٹ ہسٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم حاضر تھے، کیا تم نے دیکھا، کیا تم گواہ دے رہے تھے، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ جب یعقوب کو موت آئی تھی. اور انہوں نے کیا بولا پھر؟ اپنے وہی بنی ہی، یعقوب کی بنی ہی، مطلب وہی ساری چیزیں ہیں. تو اس کا میں ٹرانسلیشن آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم خود گواہ تھے، کیا تم خود حاضر تھے. یہ کنتم شہداء کے مطلب ہے. اذا حاضر یعقوب الموت، مطلب جب یعقوب کو موت آئی تھی تو کیا تم حاضر تھے، تم گواہ تھے، تم شہادت دیتے تھے. یعقوب کے مطلب جو بعد میں آنے والے، جس کو خلیفہ بھی بولتے ہیں، سکسیسر، جانشین.
جو سوچ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے بعد میں پیدا ہوتی ہے اس سوچ کو یعقوب بولتے ہیں. لغتی معنی یعقوب کے بعد میں آنے والے کے مطلب ہے. یعنی جب یہ ساری چیز کے بعد جب دماغ انسان کا کام نہیں کرتا ہے، جب دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ مطلب دماغ کو یعنی دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اس کا احساس مر رہا ہے، یعنی کہ اس کی یعقوب مر رہی. تو وہ یعقوب بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یعنی جو میرے بعد کے جو ہے ان کو بھی میں ایک نصیحت کروں، وصیت کروں کہ بھائی تم کو ابراہیم اسحاق نے جس کو تعمیر کیا ہے، جس گھر کو، جس رب کو، جس سوچ کو، اس کو ہی تم کو، وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہاری الہ کے مطلب جس کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں، جس تو بتا رہے کہ تم کو ابراہیم کے الہ کی طرف راغب ہونا ہے. یہ سارے کے سارے جو یعقوب ہے وہ بنی اسرائیل کے گروپ میں سے آتے ہیں، اس لیے یہود اور نصارہ یعقوب کو اسرائیل بھی بولتے ہیں. یعقوب کو یہاں بتایا کہ یعقوب جو ہے وہ امت ہے. آگے بھی ہم دیکھیں گے. تو ہم کو یعقوب کو مرنے نہیں دینا ہے. اگر ہمارے اندر کا یعقوب مر جاتا ہے تو پھر ہم ابراہیم اور اسماعیل اور اس کی اتباع نہیں کر سکیں گے، تو پورے کے پورے آل ابراہیم ہے جو ان کی موت ہو جائے گی. تو یعقوب کی ڈائلوگ ہے یہاں کہ بھائی میرے بعد تم کس کو اپنا تربیت پالنے والا بناؤ گے، تعلیم دینے والی سوچ سے وہ بات کر رہے ہیں. بھائی تم کس کی گائیڈ لائنز کے اوپر تم چلو گے. بنی جو لفظ ہے نا، یہ اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے، یہ قرآن کے اندر 188 بار آیا ہے. اس کو ترجمہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. عموماً اس کے بچوں اولاد کیا جاتا ہے اس کا، مگر بنی کے مطلب ہے کہ جیسا بنی آدم، تو وہ آدم کے بچے، مطلب وہ آدم کی ذات کی بات ہو رہی ہے. بنی آدم کے مطلب آدم کی ذات نہیں کہ آدم کے بچے. ہم آدم کے بچے نہیں ہے، ہم آدم کی اولاد نہیں ہے. بنی آدم کے مطلب ہے کہ وہ صفت، وہ ذات کی بات ہو رہی ہے یہاں. تو یعقوب جو ہے وہ ابراہیم کی ہی ذات ہے، اسماعیل اور اسحاق کی ذات ہے. مگر اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہے. آپ کو اس کا جو طریقہ ہے، جو قرآن کا جو ڈائلاگ فارم میں میں بول رہا ہوں گھڑی گھڑی، یہ سوچ اور سمجھ کی آپس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی یعقوب اپنے بچوں سے بات کر رہا ہے کہ تم کس کو مانو گے. تو پورا کے پورا جو یہ ہے، یہ سارے کی سارے جو مفہوم ہے، یہ ہم کو ابراہیم اور اس کی ملت کو زندہ رکھنا ہے، اس کو مرنے نہیں دینا ہے. جو قرآن کے مفہوم میں جو بیت ہے، جس سے ہماری عقل اور ہدایت ہم کو ملتی ہے، جو واپس آتی ہے. مگر جو بعد کی عقل ہے، جس کو یعقوب بولا گیا قرآن میں، وہ مر بھی سکتا ہے. اور ہم اس کو احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو سوچ ہے مر رہی ہے، اور ہم کو کہیں سے ہدایت نہیں مل رہی ہے، کہاں سے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں. ہم سب کچھ جانتے ہیں. ہمارے اندر ابراہیم بھی زندہ ہو گیا، اسماعیل بھی زندہ ہو گیا، اسحاق بھی زندہ ہو گیا. مگر کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یعقوب مر رہا ہے. تو ہم کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یعقوب کو بھی ہم مرنے نہیں دیں، اور ہماری جو بات کی جو سوچ ہے اس کو ہم ہدایت دیں کہ تم کو ہمیشہ اپنے ابراہیم کے، اسماعیل کے الہ کے مطلب کیا ہے، جس کی طرف ہم راغب ہوتے، جہاں ہماری توجہ رہتی ہے، جہاں ہماری رغبت رہتی ہے، جہاں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ مطلب جو عقیدہ ان کا ہے، جو سوچ ان کی ہے، جس کی طرف ہم کو رجوع ہونا ہے. الہ ابراہیم اور اسحاق کا الہ کے مطلب جو عقیدے پہ، جو سوچ پہ، جو بیت کے اوپر جو وہ رجوع تھے، جو ان کی رغبت تھی، اسی الہ کو، اسی قبلہ کو، اسی بیت کو، اسی عقیدے کو ہم کو رہنا ہے. اور ہم کو ہمیشہ جھکنا ہے، انکساری سے رہنا ہے، فرما برداری سے رہنا ہے، امن سے رہنا ہے، اور مسلمون بن کے رہنا ہے. کیونکہ ہمارے لیے جو چنا ہے وہ اسلام اور مسلم اور دین ہمارے لیے چنا گیا ہے. تو یہ 133 کا ہو گیا ہے. اب 134 پہ آ جاؤ، سورہ بقرہ کی. یہ سر تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعلمون. یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. مطلب یہ جماعت، امت کو کیا ٹرانسلیشن کیا؟ جماعت گزر گئی. جی. جب یہ جماعت گزر گئی، تل کا مؤنث ہے، امت مؤنث ہے. یہ اشارہ کر رہی ہے کس کی طرف؟ اشارہ کر رہی ہے امت کی طرف. یہ امت ہے. کیا ہے؟ ترجمہ کرنے والے نے کیا بتایا؟ یہ جماعت. مگر بات ہو رہی ہے امت کی.
اوپر ہم نے دیکھا کہ امت کس کو بولا ہے, ایک تو ابراہیم امت ہے. ابھی 2 کا 134 ابراہیم, اسحاق اور اسماعیل, یہ تینوں کو امت بول رہی ہے. ترجمہ کرنے والے کیا بول رہے ہیں, یہ جماعت گزر چکی ہے. جب یہ جماعت گزر چکی ہے تو پھر ان کا ذکر کیوں, ان کی اہمیت کیوں؟ اگر یہ امت گزر چکی ہے, ٹرانسلیٹر لوگ جو ہے امت کو گروہ بولتے ہیں, جماعت بولتے ہیں, تو یہ اگر گزر چکی ہے تو اس کی اہمیت کیوں؟ پھر ہم کو کیا ضرورت ہے ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کو سمجھنے کی؟ ہاں, تو یہاں جو لفظ ہے نا خلط, خلط کے مطلب ہے خلا سے آیا, خلا جو خالی ہوتا, خالی پن. سمجھے بات کو؟ اس کو ترجمہ کرنے والوں نے کیا لکھا ہے, گزر جانا. یہ گزر جانا کے مطلب نہیں, یہ وہ امت ہے جو فالٹ سے, غلطیوں سے پاک ہے, صاف ہے, خالی ہے. یہاں امت کا خالی ہونا, پاک ہونا, خالص ہونا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق امت ہے, گزر نہیں گئے. یہ ایک امت ہے جو ان کی صفت, یہ خلط جو ہے نا ان کی صفت بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے رکاوٹ اور غلطیوں سے پاک, صاف ہے, خالی ہے. خلط کے مطلب ہے کسی چیز کا یعنی ایک دم کلین ہونا, صاف ہونا, خالی ہونا, خالی پن. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تینوں جو ہے, یہ تل کا امت, یہ گزرے نہیں ہے. یہ اس کی صفت بتا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہے یہ ایک امت ہے, یہ ایک آپ کی انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک مدرسہ ہے, یہ اصلاحی جگہ ہے تمہارے اندر, اور یہ ایک دم پیور ہے, یہ خالی ہے. جو یہاں بات نفس کی ہو رہی ہے کہ یہ مونس ہے, ساری چیزیں فیمینائن ہے, اس لیے نفس کی بات ہو رہی ہے. وہ تمہارے لیے, اور جو اس نے جمع کیا ہے وہ اس کے لیے. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے, نفس کی بات. نفس نے جو جمع کیا وہ اس کے لیے, تم نے جو جمع کیا تمہارے لیے, اور تم کو نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. تو یہ 2:134 کا مین چیز یہ ہے سمجھنا, اس کے مطلب یہ سمجھنا ہے کہ یہاں ابراہیم, اسماعیل, اسحاق کو امت بتایا ہے. وہ امت جو خالی ہے, پاک ہے, صاف ہے, غلطیوں سے, مسٹیک سے. یعنی یہاں صفت بتائیے امت کی کہ امت کیسی ہوتی ہے. امت ہمیشہ غلطیوں سے صاف ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے, خالی ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا 134 کا. ابھی آ جاتے ہیں ہم سورہ بقر کی. یعنی نفس سے پوچھانے جائیں گے کہ بھائی اس نے کیا کمایا, اس نے کیا جمع کیا, اور اللہ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب سورہ بقر کا 2 کا 135, یہ بہت مشکل ہے. جب تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا, کتنی بھی کوشش کروں گا سمجھانے کی. مگر ایک امت کو سمجھانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ امت کیا چیز ہے. یہاں اسحاق, اسماعیل اور ابراہیم کو بھی امت بولا گیا ہے. ایک آیت آئے گی اس کے اندر ہم سب کو بتایا کہ ہم سب امت ہے. 16/120 میں بتایا کہ ابراہیم امت ہے. تو یعنی امت کیا چیز ہے جو آج کل چل رہا ہے, امت امت امت, یہ جو چل رہا ہے کہ بھائی مسلمان امت. امت کے مطلب ہے وہ چیز جو کریکشن کرے, جو اصلاح کرے, جو غلطیوں سے صاف رہے, جو غلطیوں کو دور کرے. جی 135 پڑھوں سر؟ جی پڑھیے. وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ کہتے ہیں کہ یہود نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں, اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. یہ ہدن جو لفظ ہے نا, ہدن کے مطلب ہے واو دال. ہدن کے مطلب یہودی نہیں, ہدن کے مطلب ہے جو سچائی کی طرف چلے. تو 2 کا 135 تھوڑا سا واپس سے میں نے بتا دیتا ہوں. یہ وہ کہیں گے بن جاؤ جس کا مقصد سچائی کی طرف آنا ہے. جس کا مقصد, یہ بات ہو رہی وہی امت کی کہ امت کا جو مقصد ہے ہمارے اندر, جو ہم کو امت پیدا کرنا ہے, امام ابراہیم پیدا کرنا ہے, اسماعیل اسحاق پیدا کرنا ہے, اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہے سچائی کی طرف آ جائے. تو لفظ ہے ہدن. ہدن کے مطلب سچائی کی طرف آ جانا. ہدن کے جو ڈیریویٹیوز ہے ہود اور یہود, وہ اس کے ڈیریویٹیوز ہے. تو ایسی سوچ, ایسی امت, ایسا مدرسہ جو ہم کو سچائی کی طرف لے کے آ جائے, اس کو ہدن بولتے ہیں. اور نصارہ کے مطلب یہ ہے کہ اس سوچ کو مدد کرے. نصارہ کے مدد کرنا, گھل مل جانا, ہیلپ کرنا کسی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے. تو مقصد ہدن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک ارادہ, مقصد جو برائی سے سچائی کی طرف آنا ہے. اور یہ جو 2 کا 135 ہے وہ اوپر کی آیت ہی سمجھا رہی ہے کہ بھائی ہم کو جو ہے وہ ہمارے میں ایک
اصلاحی ادارہ مدرسہ قائم کرنا، ہر کسی کے اندر امت، جس کو عموماً امت کو ہم قوم یا ملت بھی بولتے ہیں یا مذہب بھی بولتے ہیں، تو امت کا ایکچوئل مطلب ہے جو امام سے آیا ہے، تو ہر کسی کو جو ہے اندر اپنے ایک امام پیدا کرنا ہے جو ہم کو برائی کی طرف برائی سے دور لے کے جائے، سچائی کی طرف لے کر کے آئے، یا کم سے کم نصارہ بن جائے ہم۔ نصارہ مطلب کہ جو وہ سوچ ہے اس کے خلاف نہیں جائے، اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے کہ وہ سچائی کا ساتھ دے، اور ہم اس کو برائی کی مدد نہیں کرے، اچھائی کی مدد کرے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں کیوں؟ تاکہ تحدو لفظ ہے، تاکہ ہم کو ہدایت ملے۔ پھر دیکھو یہ امت کا ہی بتا رہا ہے، تاکہ تم کو ہدایت ملی، تحدو۔ اس کا ہود کا مصدر جو ہے روٹ لیٹرز ہے، اور تحدو کے روٹ لیٹرز ہے، دونوں کے الگ ہے۔ اس کا جو ہے وہ چشمے والا ہے، واو دال ہے، اور اس کا ہے چشمے والا دال، چشمے والا ہے دال اور یہ۔ تو یہ ہدایت سے، کہ یہ ہم کو کیوں کرنا ہے؟ تاکہ جو یہ امت کی صفت بیان کر رہا ہے کہ ہم کو ہدایت ملے۔ تو امت کیا ہے، کیا ہے، امام کیا ہے، ابراہیم کا کام کیا، یہ ساری چیز کا ایک ہی کام ہے کہ تاکہ وہ ہم کو ہدایت دے، برائی کی طرف سے بھگائے اور اچھائی کی طرف لے کے آئے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا ترجمہ ہے کہ ہم کو ہمارے اندر ہی یہود اور نصارہ پیدا کرنا ہے۔ یہود کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی قوم کا نام ہے، یہود کا مطلب ہے کہ ایک ایسی سوچ جو تم کو اچھائی کی طرف لے کے آئے، جس کا مقصد تم کو اچھی باتیں بتانا ہو، ہدایت دینا ہو۔ اور نصارہ کے مطلب ہے ایک ایسی سوچ جو ہمیشہ یہود کے ساتھ میں رہے۔ تو یہ قوم کا نام نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کا ہی نام ہے۔ اور آج کل بہت یہودی اور نصارہ چل رہا ہے، مگر یہ ہماری سوچ ہے جو خود یہود کے مطلب واپس سے بول رہا ہوں، جو جس کا مقصد برائی سے اچھائی کی طرف لے کے آنا، جس کو عربی میں قرآن کی زبان میں ہدن بولتے ہیں، اور تحدم کے مطلب ہے جو ہم کو ہدایت دے، جو سوچ ہم کو ہدایت دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہدایت کی بات ہے۔ ہمارا مقصد ایک ایک لفظ کو لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے میں جو غلط فہمیاں ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کے، کہ بھائی قرآن یہود کے بارے میں یہ بولتا ہے، اور تو قرآن کوئی کتاب یہودیوں کی نہیں، یہ کرسچنز کے بارے میں نہیں بولتا، یہ کوئی قوم کے بارے میں نہیں بولتا ہے۔ یہ ساری چیز ہمارے اندر ہی ہے۔ نصارہ بولو یا یہود بولو، نصارہ بولو، شرک بولو، مشرک بولو، فاسق، منافق، یہ ساری مومن، مسلم، یہ ساری سوچ کے نام ہے، یہ کوئی قوم کے نام نہیں ہے، یہ سارے اخلاق کے نام ہے۔ اور فی الحال ہم بات کر رہے ہیں امت کی، تو امت میں یہود اور نصارہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ارتقاء کے لیے، ابراہیم کی ملت کے لیے یہود اور نصارہ سوچ ہونا بہت ضروری ہے، جو ہم کو برائی سے دور لے کے جائے اور ہدایت دے۔ تو کافی وقت ہو گیا تھا اس کو لینے میں، ہم لوگ تھوڑے بزی تھے، معافی چاہتے ہیں اس کی۔ اور یہ ہمارا جو امت 2 ہے، مقصد تھا صرف کہ بھائی امت کے معنی سمجھانا، بتانا کہ بھائی امت یہ، اس لیے ہم نے صرف سورہ بقرہ کا لیا۔ ویسا امت کی تو کافی آیتیں۔ امت کے مطلب یہ ہے کہ ہر انفرادی انسان، آدمی میں اس کو ایک امت پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ امت پیدا کرنے کے لیے رسول کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اپنی کتاب سمجھائے۔ اپنی ہر انسان کی ایک امت ہے، ہر انسان کی ایک کتاب ہے، جس کو اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کتاب کی بات سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ کامیاب اگر کسی انسان کو ہونا ہے تو اس کو اس کی کتاب کو سمجھنا ہے۔ ہر انسان کی کتاب الگ ہے، ایک دوسرے کی کتاب کو کاپی نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کو قرآن کتاب اللہ بولتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ سب کی اپنی اپنی کتاب ہے۔ سب کو اپنا اپنا فیلڈ میں رجوع کرنا ہے، اپنا خود کا قبلہ ڈھونڈ رہا ہے، خود کا کعبہ ڈھونڈ رہا ہے، خود کا مسجد حرام ڈھونڈنا ہے، اور اس کا طواف کرنا ہے، اور وہ مناسک کو سمجھنا ہے۔ مناسک کے مطلب ہے جہاں انسان فوکس کرے، جہاں وہ اپنی پوری انرجی کو ڈیووٹ کرے، ڈیووشن، عقیدت کے مطلب مناسک ہے۔ ہر ایک کوئی کھیل کو، کوئی میوزک کو، کوئی سائنس کو، کوئی ہسٹری کو،
ہر ایک کا اپنا اپنا مناسک ہے، فیلڈ آف انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، جس میں اس کو دلچسپی ہوتی ہے، اس کو وہ سمجھنا ہے، وہ اس کی ہر انسان کی، ہر بچے کی کتاب ہی اس کو بتاتی ہے. تو یہ ایک گروپ ہم کو بنانا ہے اندر کہ بھائی سب سے پہلے ہم کو نو کی آواز سننا ہے. نو ہم کو بتائیں گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کون سی کشتی میں بیٹھنا ہے. نو آواز دیں گا، روئیں گا، سب چیز کرے گا. تو نو کی آواز سننا ہے. نو کی جو آواز سنتا ہے اس کے اندر ابراہیم پیدا ہوتا ہے. ابراہیم اس کو ہدایت دیتا ہے کہ بھائی ابھی تم نے نو کی آواز سنے ہو تو تم ابراہیم گائیڈ کرے گا. اسماعیل اس بات کو سنے گا اور اسحاق اس کو عمل کرے گا، اور یعقوب جو ہے وہ اس کا چین چلے گا. ہم سارے لوگ یعقوب ہیں. ہم یعقوب کب بنیں گے؟ جب ہم ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خاندان میں رہیں گے، ملت میں رہیں گے. ہم ان کے خاندان سے باہر چلے گئے ہیں، ملت ابراہیم سے باہر چلے گئے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں 10,005 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کوئی شخص تھے، اسماعیل تھے، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ویلڈ ہے. یہ نشانیاں ہیں جس کو آیتیں بولتے ہیں. نشانیاں کبھی مرتی نہیں ہے. اگر وہ مرتی ہے تو وہ اس کو آیت نہیں بولیں گے. آیت وہی چیز ہوتی ہے جو زندہ رہتی ہے. آیت کا جو لفظ ہے وہ یا سے آیا، جیسا یا اللہ جو حاضر ہے. تو آیت، یہ ساری آیتیں ہیں جس سے ہم کو سبق لینا ہے. یہ مثالیں ہیں، کہانیاں ہیں. یہ صرف اس طرح کی کہانیاں نہیں ہے، اس سے سبق لینے والی کہانیاں ہیں. یہ سبق لینا ہے، مثالیں ہیں. قرآن کا جو بات کرنے کا، جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو تھیوفینی بولتے ہیں، جس میں شیطان بھی بات کر رہا ہے، ابلیس بھی بات کر رہا ہے، ملائکہ بھی بات کر رہا ہے، اللہ بھی بات کر رہا ہے، ہمارا ضمیر بات کر رہا ہے، محمد بات کر رہا ہے ہمارا. یہ ساری چیزیں سے مل کے ایک ڈائلاگ فارم میں لکھی گئی کتاب ہے جس کو سمجھنا آسان ہے. اگر ہم پرانی جو سوچ ہے اس کو صاف کریں، سمجھنا ضروری. یہ زندوں کے لیے ہے. یہ کوئی پرانی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے. یہ انسان کی زندگی کا، اس کا مفہوم ہی اس کا ٹاپک ہے. انسان کا دماغ، انسان کے دماغ کی سوچ، اس کی نیت، اس کا اتباع اطاعت کرنا، اس کی باتوں کو سمجھنا، کتابوں کی، اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنا. نہیں سمجھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، جو سمجھے گا اس کا انجام کیا ہوگا. ہم کو یہ سب سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کا کیٹلاگ ہے، ہماری سوچ ہے. ساری چیزیں وہ سوچ ایک دوسرے سے بات کر رہی ہے. کافر، مشرک اور یہود اور نصارہ، یہ ساری سوچ ہے. جو کتاب کو سمجھتا ہے اس کو اہل کتاب بولتے ہیں. ہر انسان کی کتاب ہے. اس کتاب کے اوپر توجہ دو اور دھیان دو. اس دھیان دینے کو مناسک بولتے ہیں. وہ دلچسپی دو تو اس میں انسان کو آہستہ آہستہ کامیابی ہوگی. دوسروں کی کتابوں کو، دوسروں کی زندگی کو کاپی مت کرو. جو دوسری کی زندگی کو کاپی کرتا ہے اس کو مشرک بولتے ہیں. وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے دوسروں کی کتاب کو کاپی کرتا ہے. تو ویسی سوچ کو نجیس بولتے ہیں، مشرک بولتے ہیں. ہمارے اپنے اندر ایک مسجد حرام ہے جو مقدس ہے، اس میں نجیس سوچ کو نہیں آنا ہے، اس کو آنا منع ہے. تو بات چل رہی تھی امت کی. ہم سب کو ایک امت بننا ہے. جب ہم امت بن جائیں گے، ہمارے اندر مضبوطی آ جائے گی، ہمارے اندر سوچ میں مضبوطی آ جائیں گی، تو ہم کامیابی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتا دیا اور آپ کا موقف سامنے آ گیا. اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور میں بھی اپنے سامعین کو کہوں گا کہ معذرت خواہ کہ تھوڑی ڈیلے ہوئی کچھ کاموں کی وجہ سے. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر کے اندر بہت ہی جلد آپ کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. ویسے اگلا ٹاپک سر کوئی ہے، کوئی آئیڈیا؟ اگلے ٹاپک بہت ہے. ایک تو بالغیب کو سمجھانا ہے، ہجرت کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہجرت ہو گیا، بالغیب، ان میں سے ایک اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. جلد ہی آپ کے سامنے. جی ابراہیم بھی ہے ٹاپک، کافی ٹاپک ہے. جی. ایک ایک لفظ کو سمجھانے میں ہم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم اتنے پرانے الفاظوں کو ہم نے ذہن میں ہمارے ایک ایک پکچر بنا کے رکھے ہیں، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ذرا انشاءاللہ جلد سے جلد لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے. پھر انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق